سامعین ذی وقار، پیری مریدی کا کنسپٹ جو ہمارے اندر آج موجود ہے، جس طریقے سے بہت ہی غلط طریقے سے ہے، بہت ہی ناگفتہ بھی ہے۔ پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ سمجھا دی اور آپ نے سمجھ لی کہ پیری مریدی کا وجود صحابہ کے زمانے میں نہیں ہے، تابعین کے زمانے میں نہیں ہے۔ جب صحابہ کے زمانے میں نہیں ہے، تابعین کے زمانے میں نہیں ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں بہترین زمانہ میرا ہے، میرے بعد صحابہ کا ہے، اس زمانے میں وجود نہیں ہے، بعد میں اس کا وجود ہوا تو پتہ لگا ضروری تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ پیر پکڑنے کا مقصد میں نے بیان کیا، پیر پکڑنے کا مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں۔ پیر پکڑنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول تک پہنچائے، اس کے دل کی گندگی کو، میل کو دور کرنے کا بتائے۔ جس طرح کے انسان کو مرض لگ جاتے ہیں، وہ مرض بظاہر ظاہری طور پر دوائیوں سے دور ہوتے ہیں، کرتا تو اللہ ہے، اسی طرح پیر بھی اس سے اندر کے امراض کو دور کرنے کے اسے طریقے بتاتا ہے کہ فلاں طریقہ اختیار کر، فلاں طریقہ اختیار کر، تیرے مرض دور ہوں، تیری رسائی اور تیرا پہنچنا رب کریم کی بارگاہ تک ہو جائے، رسول کی بارگاہ تک ہو جائے، وہ یہ طریقے بتاتا ہے۔ پیر پکڑنے کا یہ مقصد ہے۔ اب آپ یہ تھرمامیٹر دے دیا، اس کو لے کے پہچان لیں کہ کون پیر ہے، اگر کوئی ایسا پیر ہے تو ضرور پکڑیں، اچھی بات ہے۔ پھر پیر پکڑنے کی ہیں 4 شرطیں۔ کتنی؟ میں اس چاروں کو قرآن سے بھی ثابت کروں گا، چاروں جو شرطیں ہیں، مگر یہ کہ ہمارے سنی لوگ ہیں، ہم بھی سنی ہیں الحمدللہ، تو ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، تو ہم انہی کی روشنی میں ان کو بتا دیتے ہیں تاکہ یہ ہماری نہ سنیں، ہو سکتا ہے ہم کہیں تو یہ نہ سنیں، تو اعلیٰ حضرت کی تو سن لیں گے، کم از کم نہ بھی سنیں گے تو بول تو نہیں سکیں گے جب آپ اعلیٰ حضرت کا نام لو گے۔ 21ویں جلد ہے میرے پاس فتاوی رضویہ کی، کتنویں؟ 21ویں، صفحہ نمبر ہے 491، صفحہ نمبر ہے، بولیے، 91، جلد 21 ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ سوال کیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین؟ کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت ہونا جائز ہے؟ کس کے ہاتھ پر ناجائز ہے؟ کون شخص مرشد ہونے کے قابل ہے؟ مرشد ہونے کے قابل کون ہے؟ کس کی بیعت کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیعت لینے اور مسند ارشاد پر بیٹھنے کے لیے 4 شرطیں ضروری ہیں۔ پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں ہونی چاہیے۔ کتنی شرطیں؟ 4۔ اب یہ تھرمامیٹر بتا رہا ہوں، 4 شرطیں دیکھ لینا، پھر بعد میں دیکھنا بھی یہ 4 چیزیں اس کے اندر ہیں بھی صحیح کہ نہیں۔ ایک تو یہ عقیدہ صحیح ہو، اس کا کیا ہو؟ عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ خراب نہ ہو، اس لیے کہ بد عقیدہ شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کہیں اور جائیں گے، جنت تک تو نہیں جائیں گے، اللہ رسول تک تو نہیں پہنچیں گے۔ ایک دوسری ضروری ہے علم ہو۔ کیا ہو؟ بتاؤ کتنے نکل گئے پیر؟ کتنے پیر نکل گئے؟ بچیں گے تھوڑے سے۔ علم ہونا ضروری ہے، شرط ہے یہ۔ جلد کون سی ہے؟ 21، صفحہ کیا ہے؟ 491۔ فرماتے ہیں کہ علم ہونا ضروری ہے، بے علمہ کبھی رب کی معرفت نہیں دے سکتا، جو بے علم ہوگا اس کا مرید بھی نہیں ہونا ناجائز ہے۔ 2 شرطیں۔ تیسری شرط فرمایا گناہ کبیرہ سے بچتا ہو، گناہ نہ کرتا ہو، گناہوں کی عادت نہ ہو، نماز نہ چھوڑتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، بیٹھ کے غیبتیں نہ کرتا ہو، محفل لگائی ہے ٹھیک ہے نا، بتا فلانے کی غیبت سنی، فلانے کی سنی، فلانے کی سنی، اس مرید کو اس کے پیچھے لگایا، اس کو اس کے پیچھے لگایا، اس کو اس کے پیچھے لگایا، گناہ کبیرہ کی عادت نہ ہو۔ جو گناہ کبیرہ کرنے والا ہے اس کی بھی بیعت نہیں ہو سکتے۔ کتنی شرطیں ہوگی؟ 3۔
چوتھی شرط فرمایا یہ ہے کہ اس کی اجازت صحیح متصل ہو، سلسلہ اس کا متصل ہو، یہ نہ ہو کہ کٹا ہوا سلسلہ ہو، سلسلہ بھی ہونا چاہیے متصل سلسلہ، کہ اس نے کوئی رہنما ہو، اس کی رہنمائی سند متصل ہو، سلسلہ متصل جا رہا ہو، یہ نہ ہو کہ سلسلہ کٹ جائے، پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 شرطیں بیان فرمائیں اعلیٰ حضرت نے۔ اب میں اگر بیان کروں قرآن سے تو قرآن میں یوں ہے الذین آمنوا، یہ عقیدے کی بات کر دی اللہ نے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ اللہ نے فرمایا کہ گناہ گار نہ ہو، یتقون متقی ہو، پرہیزگار ہو، فرمایا کہ علم ہو، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتا ہے علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ چوتھی سلسلہ متصل ہو، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ نے فرمایا۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمائی، 4 کا سلوک۔ بات یہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان شرائط پر کون پورا اترتا ہے۔ پیر پکڑنا ضروری نہیں ہے، خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے فتاویٰ رضویہ میں، اسی میں پیر پکڑنا واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ واجب ہے۔ ایک اچھا طریقہ ہے، ایک آپ اگر اچھا پیر اس شرائط پر پورا اترتا ہو، اس کی بیعت ہو لیں تو ایک اچھی بات ہے کہ وہ آپ کو راہ بتائے گا، طریقہ بتائے گا کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ وظیفہ کر لو، یہ کر لو، اس مرض کو دور کرنے کا۔ یہ مجھے بتائیے، جو پیر پکڑنے کا مقصد ہے اللہ اور اس کا رسول، اللہ رسول تک پہنچنا، اور تم معذرت کے ساتھ تم بیٹھے تو یہاں ہو، تمہارے پیر صاحب کا تو خود نہیں بیچارے کا حال، اس کا بیچارہ وہ تمہیں کیا بدلے گا، ملاقات تمہاری نہیں ہوتی، مل تم نہیں پاتے، غریب آدمی جائے تو پیر سے مل ہی نہیں پاتا، غریب آدمی جائے تو پیر سے مل ہی نہیں پاتا، ملتے ہیں امیر لوگ، تو ہم کہاں جائیں گے؟ اب ہم نے تو بیعت کر لی، تو یار میں تو اس کا قائل نہیں ہوں ایسے پیروں کا۔ وہ جو پیر ہے، تاریخ ہم نے جو پڑھی پیروں کی، جو سلسلہ ہم نے پڑھا پیروں کا، جو کتابوں کی دنیا میں ہے، جو کلندر مزاج کے تھے، جو واقعی اللہ والے تھے، جن کی لائن، جن کی لو، جن کا دل، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کی زندگی کا شعار، جن کا استعارہ فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھا، انہوں نے کبھی بھی تاریخ تمہیں وہی بتائے گی۔ ایک کتاب بھی، میرے پاس بھی 5 کتابیں پڑھی ہیں، آؤ میری لائبریری میں، وہاں سے کسی ایک کتاب کو اٹھا کے مجھے بھی بتاؤ اس کتاب میں لکھا ہے یہ پیر پکڑ پکڑ کے مرید بناتا تھا، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ نامراد پکڑ پکڑ کے اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، زید کو پکڑو، بکر کو پکڑو، نام کے بندے چھوڑے ہوئے ہیں ہر جگہ پیروں نے، یہ سب 2 نمبر سلسلے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ ہدایت دے ہماری قوم کو، ہماری قوم کو نہیں پتا، وہ سمجھتے ہیں تویز گھنڈے والا پیر ہے، تویز گھنڈے والے کو پیر سمجھتے ہیں۔ اوے پیر یہ ہوتا ہے جو اس کے دل کی راہیں جو بدلی ہوئی ہے، جو دل کی راہیں اللہ اور اس کے رسول سے ہٹی ہوئی ہے، اس کو توڑ کے اس سے جوڑ دے، اللہ رسول سے، اسے پیر کہتے ہیں۔ جس کی لائن اللہ رسول سے ایمان کے بعد کٹ گئی، اس کٹی ہوئی تار کو پھر رب رسول سے جوڑ دینے کا نام مرشد کامل ہوتا ہے۔ مجھے کسی نے بات بتائی بڑی پیاری، کہا ایک بزرگ کو، ایک فقیر کو، ایک عالم کو ایک کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے، کسی نے کہا مرید کر لو، فرمایا جب دل میں خوف چلا جائے گا تو مرید کر لوں گا، ابھی میرے دل میں خوف ہے، ڈر ہے۔ ارے ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے ایک ایک شخص کی، کیسے اٹھائے گا اس ذمہ داری کو، کیسے پوری کرے گا؟ اس نے امانت اپنا جسم، یعنی کہ اپنے دل کے جسم، اپنے دل کو امانت تجھے دے دیا ہے، اب امانت تو کیسے نبھائے گا؟ اس امانت کو، اس دل کو رب رسول سے کیسے جوڑے گا؟ وہ تو بھٹکتا پھرتا ہے گلی گلی میں، وہ جوڑ سکتا ہے
مجھے ایک پیر بھی کتاب کی دنیا میں لا کے دکھا دو، پیر میں نے جو پڑھا ہے وہ یہی پڑھا ہے۔ چاچا روشن آ گیا، مرید ہونا ہے، نہیں کرتے تھے۔ حاجی یوب صاحب آ گئے، نہیں کرتے تھے۔ احمد بابا آ گیا، نہیں کرتے تھے۔ وہ پیر مرید نہیں کرتے تھے، یہ پہلے ہی تیار اور چاہت میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے مرید۔ ہمیں تو یہ ہسٹری پڑھی ہے۔ پھر وہ آتے تھے، ان کے سلسلے اس طرح نہیں ہوتے تھے۔ آیا فقیر نے لنگر کھلا کے فیض دے دیا، کسی کو نگاہ سے فیض دے دیا، کسی کو صحبت سے دے دیا، کسی کو باتوں سے دے دیا، کسی کو وظیفے سے دے دیا۔ وہ فقیر فیض دیتے تھے مختلف طریقوں سے، وہ دل کی حالت بدلتے تھے، اور پھر وہ راتوں کو اٹھ کے مصلے پہ بیٹھ کے کہتے تھے یا اللہ فلاں بندہ آیا ہے، اس کے دل کی حالت کو بدل دے، فلاں بندہ آیا ہے اس کی زندگی بدل دے۔ اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔